جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ الملک کی آیت نمبر 16 آیت نمبر 16 کو پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور۔ أأمنتم، یہ حمزہ ہاف حرکت سے شروع ہو رہا ہے۔ أأمنتم، مین پہ ہم اخفا کریں گے۔ تم کے بعد جو میم ہے آپ دیکھیں اس کو اگلے میم کے ساتھ میں غنہ کر رہا ہوں کیونکہ اس کے اگلے میم پہ شد ہے۔ أأمنتم من، یہ من پہ میں اخفا کر رہا ہوں۔ من فی السماء پہ میں مد کر رہا ہوں، اور مد کرنے کے بعد اگر میں وقف نہیں کر رہا تو ای آگے حمزہ زیر ای ہے۔ این یخسفہ، یہ ان یخسفہ نہیں ہے، یہ این یخسفہ ہے۔ نون کی آواز میں کیوں نہیں نکال رہا؟ کیونکہ نون کے اوپر وہ کیپ بنی ہوئی ہے جس کو ہم جزم کہتے ہیں، اور اس کے آگے یا کے اوپر شد ہے تو وہ مل جائے گا۔ این یخسفہ، 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 یخسفہ بیکمل، یہ بیکمل نہیں ہے، بیکمل، بیکمل، بیکمل۔ دیکھیں ایک ہم اردو میں بولتے ہیں نا، انگلش میں بیکری، وہ اصل میں یہ میں آپ کو اس لیے فرق بتا رہا ہوں کیونکہ وہ عام طور پہ بولتے ہوئے نا بی اور بے ہم آواز کا خیال نہیں رکھتے، اس آواز کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہ بی ہے، بیکمل الارض، بیکمل الارض، ضاد ہے جس طرح کہ میں سمجھا چکا ہوں کل بھی۔ زبان کی دونوں سائڈوں کو داڑوں کے ساتھ لگائیں گے، نہ تو دال کی آواز سٹرونگ ہونی چاہیے، نہ بہت زیادہ زو کی آواز آنی چاہیے۔ بیکمل الارض فإذا، ہاف حرکت، فإذا، پہلی دو ہاف حرکتیں، فإذا ہی، یہ ہیا نہیں ہے، ہی تمور، ہی تمور۔ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور۔ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ الملک کی آیت نمبر 16 کی تفسیر دیکھیں گے۔ میں آپ کے سامنے ترجمہ رکھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، کیا تم امن میں آ گئے ہو اس ذات سے جو کہ آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے۔ فإذا هي تمور، تو تم دیکھو وہ کیسے ہلتی ہے، ایک دم سے زمین ہلنا شروع ہو جاتی ہے۔ See how it suddenly shakes۔ 4 نقطے ہیں جن کے تحت ہم بات کریں گے انشاءاللہ آج۔ دیکھیے الحمدللہ ہم تقریباً سورت کے مڈل میں پہنچ گئے ہیں، اور اب تک تو آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہو گیا ہے کہ یہ بہت سٹرونگ ٹون ہے کفار کے لیے، مشرکین کے لیے خصوصاً، اور ان آیات میں آ کے تو یہ ٹون زیادہ سٹرونگ ہو گئی ہے۔ یہاں پہ علم بلاغہ کی ایک چیز آپ کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے، اور وہ یہ ہے التفات۔ اس آیت میں التفات ہے۔ آپ اگر پچھلی آیت پہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے تب بھی کفار کی بات کی تھی، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا، عذاب جہنم وبئس المصیر، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ان کے لیے تھرڈ پرسن ایڈریس تھا۔ یہاں پہ کیا ہے؟ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم امن میں آ گئے ہو اس ذات سے، یعنی کہ جو ڈائریکشن آف خطاب ہے وہ ڈائریکٹ ہو گیا ہے۔ تو یہاں سے آپ دیکھیں آپ کو ٹون کی اسٹرینتھ میں جو ہے وہ مزید اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی بلاغت کا اور اس کی فصاحت کا ایک بہت بڑا مظہر ہے، مینیفیسٹیشن ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آمین تو من فی السماء، کہ کیا تم اللہ کی جو کہ آسمان میں ہے اس کی پکڑ سے امن میں آ گئے ہو؟ تو سب سے پہلی بات، جو دوسری بات ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ اللہ کی پکڑ سے امن میں آ جانا یہ خود ایک بہت بڑا فساد ہے۔ اگر کوئی اس بات سے امن میں آ جائے کہ نہیں جی اللہ تو میری پکڑ کر ہی نہیں سکتے، تو یہ بہت بڑا فساد ہے۔ اور اس کی دلیل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں ہیں ہمارے سامنے، سلف الصالحین ہیں، علماء کرام ہیں، اتنے نیک لوگ ہیں، لیکن محاورہ مشہور ہے کہ اللہ کے ڈر نے ان کی کمر توڑ دی۔ یعنی کہ کیا مطلب؟ صحابہ کو دیکھیں، ان صحابہ جن کو جنت کی بشارتیں بھی دی گئیں، وہ بھی ڈرا کرتے تھے کہ کیا معاملہ ہوگا اور کیا معاملہ نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح آپ علماء کرام کو دیکھ لیں، سلف الصالحین کو دیکھ لیں، یعنی کہ وہ کتنا ڈرا کرتے تھے۔ ہاں یہ بات درست ہے، ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ مسلمان کا معاملہ خوف اور امید کے درمیان ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی اللہ سے امن میں آ جائیں اگر ہم، کہ ہم گناہ بھی کر رہے ہیں اور پھر ہم انڈیفرنٹ ہیں، تو یہ انڈیفرنسی، جو انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اللہ سے امن میں اس پرسپیکٹو سے نہیں آنا چاہیے۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اللہ سے ہم اچھا ظن نہ کریں، لیکن ہر چیز کو اس کے محل وقوع، اس کے پرسپیکٹو میں رکھیں، ظلم نہ کریں کسی بھی شریعت کی چیز میں۔ تو اللہ کی ذات سے، اللہ کی پکڑ سے امن محسوس کرنا، یہ بندہ مومن کی شان اور اس کا شیوا نہیں ہوا کرتا۔ اور یہ تو دیکھیں قرآن مجید میں، اگر آپ باقی جگہوں پہ بھی دیکھیں، مثلا سورہ طور میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اہل ایمان جب جنت میں جائیں گے تو وہ کہا کریں، وہ تب کہیں گے کہ انا کنا مشفقین، ہم ڈرا کرتے تھے اپنے اہل و عیال کے بیچ میں۔ کس چیز سے ڈرا کرتے تھے؟ اپنے گناہوں کے خوف ہوتا تھا اور سارا معاملہ ہوتا تھا۔ لیکن بہرحال معاملہ بیچ میں ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی ایک حدیث کوٹ کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ ایک نوجوان صحابی کے پاس آئے جو کہ بستر مرگ پہ تھے، اور آپ نے پوچھا بھئی تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اپنے گناہوں سے تو بہت ڈر ہے، لیکن اللہ کی ذات سے امید بھی بہت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے تم ڈر رہے ہو اللہ تمہیں اس سے بچا لیں گے، اور جو تمہیں امید ہے اللہ تمہیں وہ دے دیں گے، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، کہ اللہ تمہیں زمین کے اندر دھنسا دے۔ کیا زمین کے اندر دھنسانے والے واقعات پیش آئے ہیں ہسٹری کے اندر؟ جی، قرآن مجید گواہ ہے اس چیز کا۔ قارون اس کی بہت بڑی مثال ہے۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 76 سے 82 کا مطالعہ کریں تو اللہ نے وہاں پہ ذکر کیا ہے۔ قارون کو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، اور قارون کو دھنسا دیا گیا زمین میں۔ اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت سے پہلے کچھ آرمیز آئیں گی مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے کعبہ کے پاس، لیکن اللہ ان کو بھی زمین کے اندر دھنسا دے گا۔ کیا اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر گناہ پہ پکڑ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ معاذ اللہ بہت زیادہ سزا دینے والے ہیں؟ تو نہیں، اللہ تعالیٰ تو بہت الرحمن اور الرحیم ہے، اور اس کی آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 61 ہے، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 61 میں اللہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتے، اور یہ امام ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کے تحت اس آیت کو لے کے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ انسانوں کو ان کی غلطیوں کی وجہ سے ایک ایک کر کے پکڑنا شروع کر دے تو زمین پہ کوئی بھی نہ بچے۔ وہ تو اللہ کی شان ہے، اللہ کی رحیمی ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ تھوڑی بہت ہماری حرکتوں کا مزہ ہمیں چکھا دیتے ہیں، اور اس کا بھی مقصد یہ ہے لعلہم یرجعون، تاکہ ہم اللہ کی طرف واپس لوٹیں۔ آخری نقطہ اس آیت میں ایک عقیدے کے پہلو سے ہے، اور یہ نقطہ بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تھیوریٹیکل باتیں ہیں، عقیدے کی باتیں ہیں، اس سے میرے اور آپ کے عمل پہ کیا فرق پڑے گا، اور اس سے میری اور آپ کی آخرت کو کیا فائدہ ہے؟ تو جان لیجئے کہ یہ بہت بھاری بات ہے جو کہ ہم کر دیتے ہیں۔ اللہ کی دین کی کوئی بھی بات، حدیث میں آتا ہے نیکی کی کسی بھی چیز کو چھوٹا نہ جانو، تو علم سے زیادہ بڑی نیکی کیا ہے؟ تو وہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں، آپ نوٹ کریں اس آیت میں، امنتم من فی السماء، کیا تم اس ذات سے جو کہ آسمان میں ہے امن میں آ گئے ہو؟ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کدھر ہیں؟ ہمارا کلچرل بیلیف کیا ہے؟ اگر آپ ایک عام مسلمانوں میں جا کے یہ سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ کدھر ہیں، اور شاید ہم میں سے اکثر لوگ
اگر ہمیں نہیں پتہ تو ہم یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے. تو اگر ہم کرٹیکل ہو کے پوچھیں اپنے آپ سے کہ یہ ہمیں کیسے پتہ لگا، کیا کتاب و سنت سے ہم نے یہ بات پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو شاید ہم میں سے اکثر لوگوں کے پاس جواب نہیں ہوگا اور ہم کہیں گے کہ ہم نے تو بچپن سے یہی سنا. تو سنی سنائی باتیں تو آپ کو پتہ ہے کہ دین ویسے ہی جو ہے وہ کرٹیکل ہونے کی دعوت دیتا ہے. تو میں بہت زیادہ دلائل ہیں اس چیز کے، آپ کے سامنے صرف ایک روایت رکھوں گا اور یہ آیت بھی اس چیز کی دلیل ہے. یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، اس کو یہ اوتھینٹک نریشن ہے، اور ایک صحابی ہی تھے معاویہ ابن الحکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں پیرافریز کر کے آپ کے سامنے حدیث کا مفہوم رکھ دیتا ہوں. ان کی ایک جو ہے میڈ سرونٹ تھی، لانڈی تھی، وہ ان کی کوئی بکریاں وغیرہ چروا رہی تھی اور اس سے کوئی غلطی ہو گئی، تو ان صحابی نے غصے میں آ کے ان کو تھپڑ مار دیا منہ پہ. تو پھر صحابی تھے، صحابی رسول تھے، غلطی کا احساس ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا اور بتایا کہ اس طرح مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے بتائیے میں کیا کروں کہ جو ہے نا وہ میرے اس گناہ کا کوئی کفارہ ہو سکے، کیا میں اس کو آزاد کر دوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے کے آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سوال کیے اس خاتون سے، اور وہ 2 سوال کرنے کے بعد آپ نے اس کے بارے میں گواہی دی. اعتقھا، صحابی کو کہا، صحابی رسول کو کہا کہ اس کو آزاد کر دو، فإنها مؤمنہ، یہ یقیناً مؤمنہ ہے. فتویٰ کس کی زبان سے لگ رہا ہے مومن ہونے کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ ذہن میں رکھیں کہ صرف 2 سوال جن کی وجہ سے ایک لونڈی کو آزاد کر کے مؤمنہ کہا جا رہا ہے، ان کی کیا اہمیت ہوگی. اور اگر میں یہ اعتراض کروں کہ یہ سوال ایک تھیوریٹیکل ہے، تو پھر معاذ اللہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبث سوال پوچھتے تھے، فضول سوال پوچھتے تھے؟ تو جواب ہے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا این اللہ، اللہ کدھر ہے؟ تو اس نے جواب دیا فی السماء. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کون ہوں؟ تو اس نے جواب دیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اعتقھا، اس کو آزاد کر دو، فإنہا مؤمنہ. تو پتہ یہ لگا. اور بہت ساری بے شمار روایات ہیں، علماء دلائل سے ثابت کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو یہ تو جواز دیتا ہے پینتھیزم کا، آئیڈولیٹری کا، اور یہی ہندوز جو ہیں یہی جواز دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حلول معاذ اللہ کر جاتے ہیں. اور اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہیں، اپنے عرش کے اوپر ہیں، تو نبی کریم ایک کاؤنٹر کویسچن کیا جاتا سمجھانے کے لیے کہ آپ کو معراج پہ جانے کی کیا ضرورت تھی اگر اللہ ہر جگہ ہی تھے. تو جان لیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ از ابو اینڈ بیونڈ ہز کریشن. اللہ اپنی مخلوق سے الگ ہے. اور اگر آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ ہم اللہ کو ایک ڈائریکشن دے رہے ہیں الگ کر کے، تو نہیں، یہ شیطانی وسوسہ ہے. اللہ کو ہم ڈائریکشن نہیں دے رہے، اللہ اپنی مخلوق سے ماوراء ہے، ابو اینڈ بیونڈ ہے. اور کچھ آیات جو قرآن مجید میں آتی ہیں، مثلا کہ میں شارق سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو یہ جان لیجئے ان آیات کا اگر آپ کانٹیکسٹ دیکھیں تو وہ اپنے علم اور اپنی قدرت کے اعتبار سے ہے. یہ ان آیات کو اس طرح انٹرپریٹ میں کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ ادروائز آن دا کانٹریری ایویڈنسز موجود ہیں، اور علماء نے کتابیں لکھی ہیں، 300 سے زیادہ دلائل جمع کیے ہیں اس چیز کے لیے. بہرحال یہ سوال اہم ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں مسلمان کو علم ہونا یہ ضروری ہوتا ہے، اور یہ سوال فضول نہیں ہوا کرتے، محض تھیوریٹیکل نہیں ہوا کرتے. یہ سوال اہم ہوا کرتے ہیں. دین کی کسی بھی چیز کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، اور کھلے دل سے کتاب و سنت کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بالکل بھی نہ کر دے کہ ہم اللہ کی پکڑ سے امن میں آ جائیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے، اور اللہ سے ہم امید بھی بہت اچھی رکھتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.